نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین و سامعین، 3 رمضان و مبارک حضرت مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام الحسنین سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی بارگاہ عالیہ بارگاہ قدسیہ میں نوکری حاضری پیش کرنے کے لیے چند ایک کلمات پیش کیے جائیں گے بے توفیق ہی تعالی۔ جہاں تک نبی آل نبی کی عظمتوں کا اور ان کی شرف و کرامت، عزت و عظمت اور فضائل کی بات ہے تو ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور سب جن و انس، جن اور انسان مل کر ان کے فضائل لکھنا شروع کر دیں تو کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، جن و انس کی زندگیاں تو مکمل ہو سکتی ہیں، مگر ان کے عظمت اور ان کی فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ ان کی توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ان کی توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ہمارے آقا مولا امام الانبیاء سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی، آپ نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ نے اپنے بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ، عربی زبان میں کسی لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو اس کا اصل فاعل لام نکالنا پڑتا ہے کہ یہ بنا کس سے ہے، تو فاطمہ بنا ہے فاطم سے، فا فا میم، فاطم، فاطم کا معنی چھڑانا، تو فاطمہ کا معنی بنا چھڑانے والی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں کہ کس سے چھڑانے والی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اپنی ذریت اور نسل، اپنی اولاد اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے کس قدر محبت تھی۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے محبوب ہیں، ساری خدائی کے محبوب ہیں، اور خود خدا کے بھی محبوب ہیں۔ دیکھیے، مومنین سے پوچھیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب پیارا کون ہے، تو یقیناً کہنا پڑے گا، اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری انسانیت سے مجھ سے زیادہ پیار نہ کرے۔ تو معلوم ہوا مومن، کامل ایمان والا مومن وہی ہوگا جسے ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ یوں ہی چلتے جائیے، مومنین سے پوچھو تمہارا محبوب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ سے پوچھا تمہارا محبوب کون؟ سب سے بڑھ کر کس سے محبت؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ علی حضر القیاس تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھیں تو کہا مسجد اقصیٰ میں جمع ہو کر سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اور آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لانے کا وعدہ کر کے آئے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں اس کا ظہور ہوا، کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے بتا دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتوں سے پوچھو تو فرشتوں کے امام حضرت جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا اپنا مقام چھوڑ کے 24,000 مرتبہ، محدثین نے بیان کیا کم از کم 24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو کہا سب سے پیارا کون ہے؟ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو گویا کہ ساری کائنات کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا غلام بن جائے میں اسے بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور تو محبوب اعظم ہیں۔ قل، حضور کو ارشاد فرمایا محبوب فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتباع سے، غلامی سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ایسے محبوب اعظم و اکبر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا حضور ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں اور خود خدا کے بھی محبوب ہیں۔ اب آئیے پوچھتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ مخلوق میں، سارے انسانوں میں، ساری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے تھی؟ سب سے زیادہ محبوب کون؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا فاطمہ سے، سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں، خود خدا کے بھی محبوب ہیں، اور حضور کو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، پیار کس سے ہے؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا
سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ اور اس محبت اسی حدیث میں جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ سب سے بڑھ کر حضور کو محبت کس سے ساتھ تھی، کہا فاطمہ سے سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور جب پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھ لیا کہ بندوں میں سے، مردوں میں سے یہ بتا دیجئے کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب حضور کو کون تھا، اور میں ان کے خامد علی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ان شفقتوں، ان محبتوں کا اظہار مختلف انداز سے فرماتے ہیں، متعدد بار اور مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا سے مل کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ محبت کے انداز ہیں۔ پھر محبت کا یہ بھی انداز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ اور محبت کا یہ انداز کتنا حسین انداز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، صہیب رومی ہوں، سلمان فارسی ہوں، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، مگر محبت کا یہ انداز حسین انداز ہے۔ کیا حسین انداز ہے کہ امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہو کر، ساری مخلوق کے پیشوا ہو کر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا سے فرماتے ہیں، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی صدقے، میری ماں بھی صدقے۔ اللہ اکبر۔ اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنی شان عطا فرمائی پروردگار عالم نے۔ ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں، اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی عظمتیں بیان فرمائیں۔ ان کی عظمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ان کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تمام سامعین، ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ضرور بر ضرور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے یوم وصال کے موقع پہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجئے، ختم شریف اور رسالہ ثواب کیجئے۔ آپ کی بارگاہ عظمت پناہ کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار عالم پھر وہی رونقیں بحال فرمائے، اور اسی دھوم دھام سے شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بڑے عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ اور عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔ اسی مضمون کو، کیونکہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق، میں حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نذرانہ عقیدت جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مرجمز یک نسبت عیسیٰ عزیز، مرجمز یک نسبت عیسیٰ عزیز، واز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مرجم سلام اللہ تعالی علیہا کو تو ایک نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اس لیے وہ عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔
مگر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کو 3 نسبتیں آپ حضرت امام الانبیاء رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں، صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار حل عطا، سید الاولیاء کی آپ زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اماں پاک ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ اور آخر میں کیا خوب کہا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ اگر میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی زنجیر نہ ہوتی، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان نہ ہوتا کہ غیر خدا کو سجدے سے منع فرما دیا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، شریعت کے احکامات نے، ان شریعت کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، حضور کا فرمان میرے پیش نظر ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں، وگرنہ میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے قبر اطہر کے گردا گرد طواف کرتا اور آپ کی قبر اطہر کی مٹی پہ سجدے کرتا، مگر پروردگار عالم نے اس سے منع فرما دیا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، حضور کا فرمان میرے پیش نظر ہے اور مجھے شریعت کے احکام نے جکڑ رکھا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پیش فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ پروردگار عالم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمارے نذرانوں کو قبول فرمائے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے مصائب مشکلات کو دور فرمائے، اس کرونا وائرس کی وبا سے بالخصوص محفوظ فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔